بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق کا نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی، وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دیں، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکامات مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقعہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور بڑے رحمت والا ہے۔ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ دے، اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے اللہ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے اگر چاہ ان کی صورت اچھی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے یا ایسے وقت کے اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، اور تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔